السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو ہاتھ ہونے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب رہیں گے یا پھر فوجی عدالتیں۔ چیف جسٹس صاحب ہوش میں آ گئے ہیں اور انہوں نے فوجی عدالتوں کا معاملہ دوبارہ ٹیک اپ کر لیا ہے، سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ 16 دن کے بعد چیف جسٹس صاحب کو یاد آ گیا کہ یہ معاملہ بھی پڑا ہوا تھا تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پھر 20 دن کے بعد دوبارہ ہوگی سماعت فوجی عدالتوں کے معاملے کی۔ 18 کو چیف جسٹس صاحب نے 18 جولائی کو فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ سماعت کے لیے لگا دیا ہے۔ اب اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، کافی سوالات ہیں جو اٹھیں گے، اور اصل چیز یہ ہے کہ کیوں کر چیف جسٹس صاحب نے اتنے وقت کے بعد یہ مقدمہ سماعت کے لیے لگایا، اور اتنے عرصے میں کیوں جو ہے وہ مقدمہ، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے فوجی عدالتوں کا۔ اگر تو فوجی عدالتیں ہونی چاہیے تو چیف جسٹس صاحب فیصلہ کر دیں، اگر نہیں ہونی چاہیے تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیں، لیکن اس کو لٹکایا ہوا ہے معاملے کو۔ اور دوسرا معاملہ ہے، عمران خان صاحب آج بھی کہیں پیش نہیں ہوئے، نہ توشہ خانہ میں پیش ہوئے ہیں اور نہ ہی القادر ٹرسٹ نیب میں پیش ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ میں تو جج صاحب کو غصہ تھا، اپنا کل کی سماعت کے دوران جج صاحب بڑا یوں بھڑکیلے انداز میں ہمایوں دلاور خان صاحب نے کہا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، 7 ماہ سے مقدمہ چل رہا ہے اور عمران خان صاحب آنے کو تیار نہیں ہے، تو کل ہر صورت آئیں ورنہ کارروائی کریں گے۔ آج بھی نہیں گئے تو پھر معاملہ سوموار تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو اگر جج صاحب نے ذرا غصہ دکھایا ہی تھا تو پورا دکھا دیتے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو معاملہ عمران خان صاحب کو لے کر بیٹھا ہوا ہے توشہ خانہ کا، اور نیب میں پیش ہونا تھا عمران خان صاحب نے، وہ القادر میں وہ پیش نہیں ہوئے۔ 19 تاریخ کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے عمران خان صاحب کے وکلاء نے نیب میں۔ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کیونکہ اسلام آباد انہوں نے آنا ہی ہے، حضور آپ کا بھی احترام کرتا چلوں، ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں اعلیٰ سین، یعنی عمران خان صاحب کی فرمائش پر کہ جی میں کیونکہ اسلام آباد آؤں گا، جس دن میں آؤں گا اس دن مجھے بلا لیں۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کہتی ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں میں تو نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کرتی، لہٰذا میں تو نکلتی ہوں عمران خان کے ساتھ، تو جب مجھے بلایا جائے تو یہ یقینی بنایا جائے کہ اسی تاریخ کو عمران خان صاحب کو بھی بلایا جائے، ایک ساتھ ہمیں بلایا جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ گڈ ٹو سی یو والے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ عمران خان صاحب کی 2 تقریریں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ فوجی عدالتوں کا معاملہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان سب معاملات کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز جس کو خوشخبری کر کے لیا جا رہا ہے اس کا بھی ذرا تذکرہ کرنا ہے، اور پڑوس میں دلی ڈوب رہا ہے۔ دلی ہمیشہ فتح ہوا کرتا تھا، ادھر سے سینٹرل ایشیا سے آتے تھے حملہ تو لاہور کو رونتے ہوئے جا کر دلی کو فتح کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر سارا ہندوستان فتح کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ تو دلی کو اس بار دوسری طرف سے خطرہ ہے، ہریانہ سے، جمنا سے، اور خطرہ کیا ہے، آدھا دلی تو تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ڈوب گیا ہوا ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ پچھلے سال سندھ ڈوبا تھا، راجستھان میں کافی ساری بارشیں ہوئی تھیں۔ اس سال ذرا تھوڑا سا اس طرف پنجاب، ہریانہ، اور اللہ خیر کرے، ان کی بھی خیر کرے، ہمارے والے پنجاب کی بھی خیر کرے، کیونکہ اس سال شاید سائیکل تھوڑا سا چینج ہو۔ تو دلی میں جو خبریں ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہیں، کہ دلی وہ جو ہریانہ میں ایک اپنا ڈیم تھا وہ بھر گیا ہوا ہے، تو ہریانہ سرکار نے پانی چھوڑ دیا ہوا ہے دلی کی طرف، اور دلی میں پہلے ہی پانی گلیوں اور اس میں آ گیا ہے، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ پانی مزید آئے گا، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ ہماچل سے پانی آ رہا ہے، ہریانہ سے ہوتا ہوا آگے جمنا میں۔ تو دلی سرکار نے، کیجریوال نے، وہاں کی جو مرکزی سرکار ہے اس کو کہا ہے کہ جی پانی روک دیں، ادھر نہ آنے دیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں پانی تو اب نہیں، اگر آنے دیا تو ایک ڈیم ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو لہٰذا پانی تو ڈیم سے نکالنا پڑے گا۔ لیکن وہ جو کیجریوال کی سرکار ہے یا وہاں کے جو باقی بی جے پی مخالف سیاستدان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دلی میں جو بلدیاتی انتخابات تھے اور وہاں پر 15 سال کے بعد بدترین شکست ہوئی ہے بی جے پی کو، ویسے لوکل سرکار تو ظاہر ان کی ہے لیکن اپنا عام آدمی پارٹی کی، لیکن عام آدمی پارٹی مسلسل جو ہے ان کو رونتی جا رہی ہے بی جے پی کو مختلف علاقوں میں، تو لہٰذا بلدیاتی انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے 15 سال کے بعد بی جے پی کو دی شکست، تو اس وجہ سے اس کی سزا دی جا رہی ہے دلی کو۔ میں اگر اس سیاسی بات ہے
یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پانی بچائے رکھنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ سندھ شکار ہوا تھا پچھلے سال، پاکستان میں صرف سندھ نہیں ہوا تھا، KPK اور اپنا کشمیر اور پنجاب کا جنوبی حصہ اور بلوچستان پورا تہس نہس ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ مدعا تھا۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب اور IMF والا معاملہ جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن اس میں کچھ گزارشات میں نے کرنی ہے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب روزانہ خطاب کر رہے ہیں، بیٹھ کر ولاگ کر رہے ہیں، اور روزانہ یہ پہلے ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی آج میں انتہائی اہم خطاب کروں گا قوم سے 9:45 پر۔ پرسوں بھی کہا تھا، لیکن پرسوں والا خطاب پھر لیٹ نائٹ ہو گیا تھا، 1 گھنٹہ 29 سیکنڈ کا خطاب تھا۔ اس میں انہوں نے ذرا چیف جسٹس صاحب کو ایک تانا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے خلاف تو ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ آتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، چیف جسٹس کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ جب PDM کی تحریک شروع ہوئی تھی تو خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آرمی چیف کے خلاف، فوج کے خلاف تحریک ہے، میرے خلاف نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ فوج کو اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں۔ پھر اس وقت قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہا تھا میرا کیا، مجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے خلاف ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ ان کے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ تو اب جب عمران خان صاحب ادھر سے، تو عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملا، ترلے کر کے دیکھ لیے، ایکسٹینشن کی آفر کر کے دیکھ لی، بدنام کر کے دیکھ لیا، میر جعفر، میر صادق، غدار اور جانور، نہ جانے کیا کیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر دھمکیاں دی موجودہ آرمی چیف کو اپنے باہر بیٹھے پراکسیز کے ذریعے، اسرائیل تک کو بیچ میں انوالومنٹ آ گئی اسرائیل کی بھی۔ اسرائیل کو پاکستان میں انسانی حقوق کا اہم خیال نہیں آیا، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ پاکستان میں انسانی حقوق کی سچویشن آئیڈیل کبھی رہی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، تو عمران خان صاحب ان پر الزام لگاتے تھے، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی ان کو ملزم ٹھہراتے تھے، جس کو وکٹم بلیمنگ کہا جاتا ہے۔ کہتے تھے دیکھیں جی خواتین اگر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو مرد روبوٹ تو نہیں ہے۔ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، عمران خان صاحب فوجی عدالتوں میں لوگوں کے مقدمات چل رہے ہوتے تھے، عمران خان صاحب فوجی عدالتوں یا فوجی کارروائیوں کے خلاف عدالتوں کے فیصلے کو جا کر سپریم کورٹ میں بطور وزیر اعظم چیلنج کرتے تھے، جو ابھی تک پڑے ہوئے معاملات۔ تو اب اسرائیل اس وقت تو چپ تھا، اب اسرائیل کو بڑا ہوا ہے کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہ وہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی نہیں ہو رہی، ابھی بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی ہو رہی تھی۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تب اسرائیل کیوں نہیں بولتا تھا، کیونکہ مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ جتنی بھی اپنا بے چینی ہے اسرائیل کی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو بہرحال تو خان صاحب نے 2 تقریریں فرما دی، اور اس کے بعد فائنلی آج یہ ہوا ہے کہ اب وہ تقریروں کا اثر ہے یا شیڈول یہی تھا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ عید کے بعد جو ہفتہ ہوگا اس میں جو ہے وہ مقدمہ سماعت کے لیے لگایا جائے گا۔ عید تھی 30 کو، 30 کے بعد جو اپنا چھٹیاں ختم ہوئی تھی، سوموار تھا وہ دن، تو سوموار کے بعد اگلے 1-2 دن میں مقدمہ لگ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہفتہ تو عید کے بعد وہی شروع ہوا تھا۔ لیکن بہرحال آج 13 ہے اور 27 کو آخری سماعت ہوئی تھی فوجی عدالتوں کے معاملے کی۔ تو آج فائنلی چیف جسٹس صاحب نے یہ مدعا اٹھا لیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر گھر سے پریشر بھی ہوگا۔ ساس کی آڈیو سامنے آئی ہوئی ہے، اور طرح طرح کی باتیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں، چیف جسٹس صاحب کس طرح اپنی عدالت چلا رہے ہیں۔ تو اب معاملہ چلا دیا ہے اپنا، انہوں نے 18 جولائی کے لیے لگا دیا ہے سماعت کے لیے، تو فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب پٹیشنر ہیں، ان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ ہیں، اور المیہ کہیے، تنازع کہیے، جو بھی کہہ لیں اس کو، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ سے ملاقات کے اگلے دن یا اس کے فوراً بعد یہ معاملہ جو تھا فوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشنز سماعت کے لیے لگا دی گئی تھی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی پٹیشن پڑی ہوئی تھی، کچھ اور پٹیشنز تھی پڑی ہوئی، پھر جسٹس جواد خواجہ صاحب بھی پٹیشنر بنے۔ تو اب ظاہر ہے معاملے پر سوال تو اٹھائے جا رہے ہیں، اور بذات خود جو جج صاحبان
جس میں جسٹس قاضی فائصہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں اس عدالت کو عدالت نہیں مانتا تو میں بیٹھوں کیوں، جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کسی اس طرح کے معاملات جو 184 کے تحت آتے ہیں ان کی سماعت نہیں کی جا سکتی۔ بینچ بنانے کا جو طریقہ کار نئے قانون کے مطابق ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے یا پھر نئے قانون کو ختم کر دیا جائے، کالعدم کر دیا جائے۔ ایک طرف تو رہے نا، اگر فرض کر لیں کہ کل کو انہوں نے لکھا ہے کہ کل اگر یہ سردار طارق مسعود صاحب نے لکھا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کل کو اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے، اس کو سپریم کورٹ کالعدم نہیں قرار دیتی، تو پھر اب تک کی جو کارروائیاں ہوں گی وہ کس خاتے میں جائیں گی، کس قانون کے تحت جائیں گی۔ تو پہلے اس کو دیکھیں، پیچھے دیکھو، پیچھے والی بات ہے نا، پہلے اس کو دیکھیں پھر یہ معاملات چلائیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب اس طرف نہیں آ رہے، وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ آڈیو لیکس کا معاملہ وہ وہیں پڑا ہوا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے اپنا چیف جسٹس صاحب نے لگا تو دیا ہے معاملہ۔ اب اس میں جو اعتزاز احسن صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے وہ جج صاحبان نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ جی سردار طارق مسعود صاحب نے پٹیشنر سے ملاقات کے بعد سماعت کے لیے اس مدعے کو مقرر کرنا، ان پٹیشنز کو، یہ بذات خود معاملے کو مشکوک بناتا ہے، متنازع بناتا ہے۔ ہم فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہیں، یہاں بیٹھ کر بھی بات کی ہے، بیٹھک میں بیٹھ کر بات کی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب کے انتخابات کو چیف جسٹس صاحب نے مداخلت کر کے متنازع بنا دیا تھا۔ پھر ہمارے جیسے لوگ جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے اندر پنجاب کے انتخابات ہو جائیں، میرے الفاظ ہیں کہ قومیں تجربہ کیا کرتی ہیں، اگر ایک دن انتخابات نہیں ہوں گے قومی تو یہ تجربہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آگے چل کر اس تجربے کی بنیاد پر پھر آئین اور قانون میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہو تو کر لیں۔ ابھی آئین یہ نہیں کہتا کہ لازمی ہے کہ تمام انتخابات ایک دن ہوں، ایک دن ہے، اگر اسمبلی پہلے ٹوٹ جاتی ہے، فرض کر لیں کہ اسمبلی جو ہے وہ 3 ابھی نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس انتخابات کے بعد کسی صوبے کی بھی اسمبلی کسی وجہ سے وزیر اعلیٰ توڑ دیتے ہیں، تو کیا ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے باقی جو اس وہاں پر 4 سال کے لیے نگران سیٹ اپ رکھنا ہے؟ یہ ہمارا مدعا ہوتا تھا کہ کرنا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایسی مداخلت کی اس معاملے میں، ایسا متنازع بنا دیا معاملہ کہ انتخابات جو ہو سکتے تھے 90 دن کے اندر انہوں نے نہیں ہونے دیے اپنی مداخلت کی وجہ سے۔ تو فوجی عدالتیں، ہم ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں کہ بھئی سسٹم کو، جو سویلین سیٹ اپ ہے اس کو اسٹرانگ کریں۔ مطلب کوئی واقعہ ہوتا ہے متبادل نظام بنا دیتے ہیں، وہ بھائی جو نظام ہے اس کو ٹھیک کریں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کی مداخلت ان معاملات میں اور پھر پٹیشنر سے ملاقات کرنے کے بعد درخواستیں منظور کرنا، اپنا پٹیشن کے لیے لگانا منظور، تو یہ ظاہر معاملہ متنازع ہو گیا ہوا ہے۔ پھر اس میں آڈیو لیکس کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ آڈیو لیکس کے اوپر کمیشن بنا ہوا ہے، وہ بھی سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی سربراہی میں 2 ہائی کورٹس کے ججز ہیں اس میں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی کمیشن ہے FIA کا یا ISI کا یا MI کے افسران پر مبنی، کوئی JIT نہیں ہے، اتنا بڑا کمیشن ہے۔ اس کمیشن کو بھی چیف جسٹس صاحب نے روک دیا، خود اس میں فریق ہیں چیف جسٹس صاحب، کیونکہ ان کی ساس کی آڈیو ہے، ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جی وہ اپنا عدالت کو عدالت بنا کر نہیں چلا رہے، وہ گھر کے پریشر پر عدالت چلا رہے ہیں۔ پھر محمد خان بھٹی کی وہ کا ویڈیو بیان ہے، پھر وہ ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ خواجہ طارق رحیم صاحب کی آڈیو ہے، عمران خان صاحب کو جو ضمانت ملی تھی 9 مئی کی گرفتاری کے بعد، سپریم کورٹ نے جیسے عمران خان کو ریلیف دلوایا تھا، گڈ ٹو سی یو کہہ کے۔ تو سارے معاملات کے باوجود آڈیو لیکس والا معاملہ دبا کے بیٹھے ہیں چیف جسٹس صاحب، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ دبا کے بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب، باقی رہ گئے دن 4 آپ کے۔ تو فوجی عدالتوں کا معاملہ آپ نے لے لیا ہوا ہے، اور وہ بھی بہت ظاہر تاخیر سے، ایک طرف کر لیں معاملہ، متنازع بنا رہے ہیں، ہر چیز کو متنازع بنا رہے ہیں، عدالت کو متنازع بنا دیا۔ اب عالم آپ چیک کریں، اب ظاہر ہے اب یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب فوجی عدالتوں کو ختم کر دیں گے، کر لیں، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، تو پھر عمران خان صاحب کو جو رعایتیں مل رہی ہیں ظاہر ہے پھر وہ نہیں ملیں گی۔ اب اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کر لوں گا کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف جو ایکشنز ہونے ہیں وہ نگران حکومت میں کس طرح ہوں گے، کیا ہوگا۔ ظاہر ہے خان صاحب خود روزانہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا توشہ خانہ کے معاملے میں، اور اس میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، IMF کا معاملہ جو ہے
اب وزیر اعظم صاحب نے بھی بالکل بجا کہا ہے. لوگ شہباز شریف صاحب پر تنقید کرتے ہیں، لیکن میں اکثر شہباز شریف صاحب کی ان ایفرٹس کو ظاہر قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. پولیٹیکل ایفرٹس ہوں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہو، یا پھر جو پاکستان جس نہج پر پہنچ گیا ہے، انقلابی وزیر اعظم جو وہ کام نہیں کر سکتے. یہاں پر ذرا مفاہمت کے ساتھ معاملات چلانے پڑتے ہیں. تو اپنا وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے IMF کا قرضہ، پسینے نکال دے گا ہمارے. یا IMF سے ہم نے $1.8 ارب ہمیں مل گئے، ہم بہت خوش ہیں کہ جی واہ ڈیفالٹ سے بچ گئے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے، لیکن اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے، اس کے بعد جو شرائط پر عمل درآمد ہے وہ بڑی خطرناک اور سخت. پہلے تو کافی ساری شرائط انہوں نے عمل درآمد کروا لی ہیں، لیکن بہت کچھ ابھی آنا باقی ہے. لیکن اس سے بچنے کے لیے جو اصل چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بطور قوم اور بطور ریاست ہم ایک ذمہ داری کا احساس ہمیں ہو. ذمہ دارانہ طریقے سے ہر بندہ، ہر فرد اپنا کردار ادا کرے، اور حکومت اپنا کردار ادا کرے. ٹیکس چوری نہ کرے، کام چوری نہ کرے، ایک قوم بنے جو کچھ پیدا کرے. لے کے کھانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے نام و نشان مٹ جایا کرتے ہیں. تو چلیں، IMF نے پروگرام دے دیا ہے ہمیں، قسط پہلی مل گئی ہے، تو اس کو ذرا موقع بنائیں بھائی کہ مانگے تانگے سے کی قوم بننے کے بجائے کچھ غیرت کرے. وہ جو دوسری غیرت ہوتی ہے نا، ہماری قومی غیرت، اس غیرت سے نکل کر نا ذرا کام شام کرنے کی بھی عادت ڈالیں، حق حلال کی کھانے کی بھی عادت ڈالیں، جو کہ بطور قوم ہماری جو ادارے ہیں، سسٹم ہے. قوم بیچاری عوام کا کیا، ادارے، تاجر، جس کا جہاں بس پڑتا ہے، جو بس جو ہوتے ہیں نا، سندھی میں ہم کہتے ہیں سرندی وارہ، یعنی جو کر سکتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں نا، سارے کے سارے یا سارے کے سارے نہ صحیح 90% وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں. اگر ڈنڈی مارنا ہم بند کر دینا تو پھر IMF سے چھٹکارا مل جائے گا. پھر ہم بھی دنیا میں باعزت طریقے سے سر اٹھا کے چلنے والی قوم بن سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.